السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو ہم ام المومنین کے نام سے جانتے ہیں، اسلام میں ان کو بڑا مقام اور درجہ حاصل ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی سے محبت انسان اپنے نفس سے زیادہ کرے، اور نبی کی اطاعت کو، نبی کی فرما برداری کو انسان اپنے نفس کی اطاعت اور فرما برداری پر مقدم رکھے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، عزت اور احترام کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
اگرچہ بعض دوسرے احکام میں نبی کی بیویاں ماں کی طرح سے نہیں ہیں، جیسے پردہ کا مسئلہ ہے، ہر شخص اپنی ماں سے پردہ نہیں کرتا، ماں بیٹے سے پردہ نہیں کرتی، لیکن نبی کی بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم تھا۔ یا اسی طرح خلوت کا مسئلہ ہے، بیٹا اور ماں ایک جگہ تنہائی میں ہو سکتے ہیں، نبی کی بیویوں کے ساتھ خلوت جائز نہیں۔ لیکن جہاں تک عزت کی بات ہے، جہاں تک احترام کا مسئلہ ہے، جہاں تک نکاح کی حرمت کی بات ہے، تو نبی کی بیویاں ماں کے درجے میں ہیں یا ماں کی طرح سے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اور مسئلہ بیان کیا۔ جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا، تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے، اس بھائی چارہ کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ مثال کے طور پر مہاجر کا انتقال ہو گیا تو اس کا وارث انصاری ہوتا، انصاری کا انتقال ہو گیا تو اس کا وارث مہاجر ہوتا۔ جو دوسرے سگے رشتے دار باپ بھائی وہ وارث نہیں ہوتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جن حالات کے لیے اس حکم کو مشروع کیا گیا تھا اب حالات ویسے نہیں رہے، اس لیے اس مسئلے کو اس کے اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا وارث ہو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی وراثت کا زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں۔ من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مومنوں اور خاص طور سے مہاجروں سے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اگر صورتحال ایسی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو شرعاً جس کا حصہ مقرر نہیں ہے اور تم اس کو دینا چاہتے ہو، تو پھر تم اس کے لیے ایک مخصوص حد کے اندر وصیت کر سکتے ہو۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کا مرتبہ و مقام بیان کیا اور ان کو امت کی مائیں کہا۔ نبی کی بیویوں کے مرتبہ و مقام کا اندازہ کرنا ہو تو پھر اس واقعے کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، فتوحات کی وجہ سے ان کی زندگی بہتر ہوئی، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو خرچ دیتے ہیں اس خرچ میں اضافہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے انتہائی سادہ زندگی پسند کرتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات کی یہ بات آپ کو پسند نہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ کے لیے ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین تو تم آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دوں اور عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اس کے برعکس اگر تم اللہ کو چاہتی ہو
اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کو آیت خیار کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور دوسری ازواج مطہرات کو ایک ایک کر کے سنایا اور ان سے یہ پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، میری زوجیت میں رہنا چاہتی ہو یا اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہو؟ تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کو ترجیح دی۔ اندازہ لگائیے کس قدر سادگی کے ساتھ، کس قدر جفاکشی کے ساتھ، کس قدر تنگی کے ساتھ ان ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ ہفتوں گزر جاتا تھا، صرف پانی اور کھجور پر ان لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ ازواج مطہرات تھیں، ان کے مرتبہ و مقام کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیے کہ ان کے گھروں کے اندر، ان کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی، ان کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی، ان کے بستروں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات کے مرتبہ و مقام کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کو نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ نے ان کو نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہ نبی کی بیویاں دنیا میں تھیں اور نبی کی بیویاں آخرت میں بھی رہیں گی۔ آخرت میں آپ جانتے ہیں نبی انبیاء کا جو مرتبہ و مقام جنت کے اندر ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو انبیاء کے مرتبہ و مقام جب سب سے اونچا ہے، اس مرتبہ و مقام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جنت کے اندر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان نبی کی بیویوں کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ و مقام دیا۔ نبی کی بیویوں کے مرتبہ و مقام کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس کے بعد اللہ نے ان سے یہ کہا کہ تم جو بھی نیکیاں کرو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، نبی کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک نماز کا ثواب ایک عام مسلمان کی نماز سے ڈبل۔ اندازہ لگائیے، سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو نبی کی بیویوں کا جو مرتبہ و مقام ہے، دنیا کی کسی بھی عورت کا، اس امت کے اندر دنیا کی کسی بھی عورت کا وہ مرتبہ و مقام نہیں ہے، وہ مرتبہ و مقام نہیں ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بیویاں نبی کی بیویاں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا۔ اگر اس سے اچھی بیویاں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نمایاں نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، رملہ بنت ابو سفیان، اور ان کی بیٹی جن کا نام حبیبہ تھا انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ام حبیبہ یعنی حبیبہ کی ماں، ام کا معنی ہوتا ہے ماں، حبیبہ کی ماں کہا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں کنیت کہتے ہیں، باپ کی طرف نسبت ہو، ماں کی طرف نسبت ہو، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت ام حبیبہ کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی، کنیت سے مشہور ہو گئی، کنیت سے ان کو جانا جانے لگا۔ حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کو کون نہیں جانتا، مکہ کے سردار، قریش کے سردار، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اہمیت دی اس لیے کہ یہ سردار تھے،
سردار تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو اہمیت دی جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو مسجد حرام کے اندر آئے گا وہ مامون، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، وہ بھی بالکل مامون، اس سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو سفیان کی عزت افزائی کی، یہ کہہ کر کہ وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن۔ حضرت رملہ کے دو بھائی یزید اور معاویہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے، دونوں صحابی۔ حضرت رملہ کا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ حضرت رملہ ان صحابیات میں سے ایک ہیں، ان صحابیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا۔ السابقون الاولون میں سے حضرت رملہ کا شمار ہے۔ تو حضرت رملہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ حضرت رملہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ جس کو آج ہم ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب مکہ کے مشرکین نے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو ستایا، اذیت دی، تکلیف دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ جو صحابہ کرام، جن صحابہ کرام نے حبشہ ہجرت کی، ان میں عبید اللہ بن جہش اور ان کی بیوی حضرت رملہ بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رملہ نے جب ہجرت کی اس موقع پر وہ حمل سے تھی، اور جب حبشہ پہنچی تو حضرت حبیبہ کی بیٹی حضرت حبیبہ کی ولادت ہوئی۔ شوہر کے ساتھ حبشہ تھی۔ کچھ مدت کے بعد، مختصر مدت کے بعد عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہو گیا۔ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن جہش نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب حبشہ گئے تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت رملہ پر بھی دباؤ بنایا کہ وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت رملہ اسلام پر ثابت قدم رہی۔ یہ کہنا ہے سیرت نگاروں کا، اور اس سلسلے کی کچھ روایتیں حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے، لیکن جو محققین ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کسی کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا حکم لگانا کہ فلاں نے اسلام کو چھوڑ دیا، فلاں مرتد ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے، اس دعوے کے لیے صحیح اور مضبوط دلیل چاہیے۔ جو سیرت کی روایتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے مسئلہ کے لیے اس کو، ان روایتوں کو دلیل کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اور جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے، ان روایات کا تعلق ہے جو روایات احادیث کی کتابوں میں ہیں، ان کے بارے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری روایتیں مرسل کے درجے میں مرسل کے درجے تک پہنچتی ہیں، اور مرسل روایتوں کا شمار ضعیف حدیثوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کی ایک بڑی جماعت اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیتی ہے، اور وہ عبید اللہ بن جہش کے بارے میں یہ جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا، وہ اس دعوے کو قبول نہیں کرتے۔ عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہوا۔ عبید اللہ بن جہش کے انتقال کی خبر مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔
چونکہ حضرت رملہ نے، حضرت ام حبیبہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ سہا تھا، قربانی دی تھی، اذیت برداشت کی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ بالکل شروع میں مسلمان ہوئیں، جب مسلمان ہوئیں ان کے والد حضرت ابو سفیان جو اس وقت کفر کی حالت پر تھے، یقیناً اسلام کے بڑے دشمن تھے، ان کی طرف سے بھی ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اسی مزاحمت کی وجہ سے، اسی اذیت کی وجہ سے یہ اور ان کے شوہر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کی تکلیف کو برداشت کیا، حمل کی حالت میں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کی۔ پھر جب حبشہ گئیں، وہاں شوہر کا انتقال ہوا، تنہا ہو گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رملہ کے ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رملہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ بات بھی سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں نسب کے اعتبار سے، رشتہ کے اعتبار سے سب سے قریبی حضرت رملہ تھیں۔ نسب کے اعتبار سے سب سے قریبی یہ حضرت رملہ تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت رملہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، نجاشی نے نکاح کرایا اور نجاشی نے اللہ کے رسول کی طرف سے حضرت رملہ کو مہر دی۔ تمام ازواج مطہرات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دی، ان کی مہر 400 درہم، سوائے حضرت خدیجہ کے اور سوائے حضرت رملہ کے۔ یہ دوسری خصوصیت جو حضرت رملہ کو حاصل تھی، سوائے حضرت خدیجہ کے اور سوائے حضرت رملہ کے۔ حضرت رملہ کو 400 دینار 400 اشرفی نجاشی نے اپنی جانب سے مہر دی۔ اور تیسری خصوصیت جو حضرت رملہ کو حاصل تھی کہ فاصلے کے اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے یہ سب سے دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے یہ حبشہ سے مدینہ آئیں۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، یہ نجاشی نے ان کو مدینہ پہنچوایا۔ جب یہ مدینہ آئیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تھے، غزوہ خیبر کا موقع تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ دوسری ازواج مطہرات کی طرح سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی بیٹی حضرت حبیبہ بھی ساتھ میں رہتی تھی۔ انتہائی پاک باز، انتہائی عابدہ، تقوی شعار، صدقات و خیرات کرنے والی، دین کے لیے غیرت رکھنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ وفادار بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت رملہ کو کتنی محبت تھی اور کتنی وفاداری تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو سفیان مدینہ آئے۔ وہ وقفہ، وہ عرصہ، وہ مدت صلح حدیبیہ میں مسلمان اور مکہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اسی معاہدے کی وہ مدت چل رہی تھی۔ حضرت ابو سفیان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ اس معاہدے کی مدت کو بڑھا دیں، اس میں اضافہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان نے گفتگو کی، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے۔ غور کیجئے، ایک طرف حضرت ام حبیبہ کے شوہر اللہ کے رسول اور دوسری طرف حضرت ام حبیبہ کے والد
حضرت ابو سفیان. باپ کی محبت فطری تقاضا ہے. ایک مدت کے بعد باپ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن دیکھیے دین کے لیے حضرت ام حبیبہ کی غیرت دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری دیکھیے. جب حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے پاس آئے اور بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا، حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا. حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا. تعجب ہوا حضرت ابو سفیان کو. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تعجب ہوا، کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، آپ اللہ کے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. بیٹی اپنے باپ کو جواب دیتی ہے. بیٹی اپنے باپ کو جواب دیتی ہے. اندازہ لگائیے دین کے لیے ان کی غیرت کا، اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کا، اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری کا. یہ حضرت ام حبیبہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے. دوسری ازواج جو موجود تھیں ان کے ساتھ حضرت ام حبیبہ بھی تھی. عبادت و ریاضت میں لگی رہتی تھیں، صدقات و خیرات میں لگی رہتی تھیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. حضرت عثمان بن عفان حضرت ام حبیبہ کے خالہ زاد بھائی تھے. خالہ زاد بھائی. حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں فتنے نے سر اٹھایا. باغی لوگ آئے، مدینہ آئے، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں قید کر دیا. آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے. اس کے بعد کھانے پینے کا سامان بھی اندر جانا مشکل ہو گیا. وہ کنواں جو حضرت عثمان نے خرید کر اپنے پیسے سے خرید کر وقف کیا تھا، اس کنواں کے پانی کو بھی حضرت عثمان کے پاس جانے سے روک دیا. خالہ زاد بہن تھی، ان کو رحم آیا، ان کو ترس آیا. دوسرے صحابہ کرام آئے گئے، کوشش کی کہ یہ محاصرہ ختم ہو، کوشش کی کہ حضرت عثمان مسجد میں آئیں، کوشش کی کہ یہ فتنہ دب جائے، لیکن باغی نہ مانے. حضرت ام حبیبہ گئی. باغیوں نے حضرت ام حبیبہ کی بات بھی نہ سنی، ان کو بھی اندر جانے نہ دیا، ان کے ساتھ گستاخی کی گئی. سن 44 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کی امارت کا زمانہ تھا، وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. حضرت ام حبیبہ مدینہ میں تھیں، بیمار ہوئیں. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اب میری زندگی ختم ہی ہونے والی ہے. حضرت عائشہ موجود تھیں، حضرت ام سلمہ موجود تھیں. سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ بہن آپ میری سوکن تھیں، آپ میری سوکن تھیں، اور سوکنوں کے درمیان تھوڑا بہت اونچا نیچا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہو، آپ مجھے معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام حبیبہ کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ میں معاف کرتی ہوں. حضرت ام حبیبہ اس بات کو سن کر ان کو بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں. دیکھیے دل، دیکھیے صحابیات کا، خاص طور سے ازواج مطہرات کا دل دیکھیے کہ وہ ان کے دل کتنے صاف تھے، ان کے دل کتنے صاف تھے. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے رب سے ایسی حالت میں ملاقات کریں کہ ان کے دل میں کسی کے لیے میل ہو یا کسی کے دل میں ان کے لیے میل ہو، کسی کے دل میں ان کے لیے میل ہو. رب کے پاس جائیں تو پاک دل لے کر جائیں، پاک دل لے کر جائیں. حضرت عائشہ سے معافی تلافی کی،
حضرت ام سلمہ سے معافی تلافی کی، اور اس کے بعد سن 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ کا مدینہ میں انتقال ہوا، اور مدینہ کا جو قبرستان ہے بقیع، اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ حضرت ام حبیبہ کی مختصر سی سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابیات کی سیرت میں عبرت و نصیحت کے جو پہلو ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان صحابیات نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، بار الہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور ان کو ان قربانیوں کا بہترین اجر اور ثواب عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔